تو اس وقت یہودی بہت بڑے بڑے جادوگر تھے. یہودیوں میں جادو کرنا بہت زیادہ پایا جاتا تھا. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. ان یہودیوں نے اس جادو کی پیروی کی، اس جادو کے یہ پیچھے پڑ گئے، اس جادو کو انہوں نے حاصل کیا جو سرکش جنات شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے. وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے جادو کر کے کفر نہیں کیا، آپ جادو نہیں کرتے تھے. ولکن الشیاطین کفروا، ہاں لیکن سرکش جنات شیاطین کفر کرتے. یعلمون الناس السحر، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے. حضرت علامہ ابن جریر جامع البیان پہلی جلد صفحہ نمبر 353، فتح الباری 10ویں جلد صفحہ نمبر 223، ان آیات کی وضاحت ان دونوں مقامات پر ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت سے پہلے سرکش جنات شیاطین آسمان کے قریب جاتے، آسمان دنیا کے قریب، اور وہاں چپکے سے بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر فرشتوں کا کلام کان لگا کر وہ سنتے. فرشتوں پر اللہ کا حکم نازل ہوتا تو فرشتے ایک دوسرے کو اللہ کا حکم پہنچاتے. اس میں یہ ہوتا کہ زمین میں کون کب مرے گا، بارش کب ہوگی، اور اس قسم کی دیگر باتیں ہوتی. تو یہ جنات ان باتوں میں سے کوئی بات سن لیتے، پھر وہ زمین پر آتے اور کاہنوں، جادوگروں کو یا نجومی کہلانے والوں کو وہ جا کر یہ باتیں بتاتے. کاہن لوگ یہ باتیں لوگوں کو بتاتے اور پھر وہ باتیں جیسا وہ کہتے بسا اوقات ویسا ہی ہو جاتا. اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی مکاری کے ساتھ بہت سارا جھوٹ بھی ملا دیتے. اس طرح لوگوں میں فساد ہو جاتا. تو پھر لوگوں نے یہ کیا کہ ان کاہنوں نے، ان جادوگروں نے ان باتوں کو کتابوں میں لکھنا شروع کیا جو وہ جنات سے حاصل کرتے. پھر جنات نے کاہنوں کو جادو کی اقسام سکھائیں اور وہ منتر سکھائے کہ جن کے پڑھنے سے سرکش شیاطین جنات خوش ہوں، سرکش جنات یعنی شیاطین خوش ہوں اور وہ جادوگر کے لیے کام کریں. تو شیاطین کی مدد سے جادوگروں نے کتابیں لکھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو تلاش کروا کر ضبط کر لیا اور ایک صندوق میں رکھ کر اپنے تخت کے نیچے، کرسی کے نیچے اپنے دفن کروا دیا. جنات میں سے جو کوئی بھی آپ کی کرسی کے قریب آتا تو وہ جل جاتا. لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور کچھ وقت گزر گیا، علماء ربانیین وصال کر گئے، تو ایک دن شیطان انسانی صورت میں لوگوں کے پاس آیا، بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تمہیں ایک نا ختم ہونے والا خزانہ بتاؤں. لوگوں نے کہا ضرور بتاؤ. تو وہ اس جگہ پر پہنچا جہاں پر سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا. کہا یہاں کھدائی کرو. لوگوں نے کھدائی کی، صندوق نکلا. کہا اسے کھولو. جب لوگوں نے کھولا تو اس میں کتابیں نکلی جس میں جادوئی منتر لکھے تھے. شیطان نے کہا یہ سلیمان علیہ السلام کا خزانہ ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کا علم اور جادو ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور شیطان نے لوگوں کو کہا کہ سلیمان علیہ السلام اس جادو کے زور پر حکومت کرتے تھے، جنات پر، پرندوں پر اور انسانوں پر. پھر لوگوں نے خود بھی جادو سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا. اس طرح جادو کو شیطان نے پھیلا دیا اور یہ بات مشہور کر دی کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اس وقت تک یہودی یہی سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں جادوگر تھے، نعوذ باللہ من ذالک. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر انبیاء میں کیا تو یہودی شور مچانے لگے
اور کہنے لگے کہ نبیوں کے ذکر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، وہ تو جادوگر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، آپ نے کوئی کفر نہیں کیا نہ کوئی جادو کیا، کیونکہ اکثر جادو اور خصوصاً سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جادو ہوتا وہ کفریہ جادو ہوتا، جس میں شرکیہ اور کفریہ منتر ہوتے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، ہاں لیکن شیاطین وہ کفر کرتے اور لوگوں کو جادو سکھاتے۔